السلام علیکم جی، کیا حال ہے سب کا؟ آج زیادہ کچھ خاص کام نہیں تھا کیونکہ میں نے کھانا بھی نہیں بنانا تھا۔ دال تھی میرے پاس، دال فریز کی ہوئی تھی تو میں نے وہ نکال لی تھی، ساتھ رائس تھے میں نے بنا لیے۔ تو بس پھر مجھے ناشتے میں ہو رہا تھا کہ ناشتے میں کیا بنائے، تو آج میں بنا رہی تھی آلو والے پراٹھے۔ آلو والے پراٹھے سن کے منہ میں پانی آتا ہے نا؟ آپ کے بھی آتے ہیں، صرف میرے ہی آتا ہے؟ مجھے ویسے پراٹھے اتنے کوئی خاص پسند نہیں ہیں، سمپل پراٹھا جو ہوتا ہے وہ بھی مجھے اتنا کوئی خاص پسند نہیں ہے۔ میں پراٹھے بہت کم کھاتی ہوں لیکن بہت کم، کبھی دل کر گیا تو کھا لیتی ہوں۔ تو آج میرا دل کر رہا تھا، میں نے کہا چلو بنا لیتے ہیں۔ میں نے احمد سے پوچھا تو کہتے اچھا چلو بنا لو۔ تو میں جو مکسچر ہے وہ میں زیادہ نہیں بنا رہی تھی کیونکہ میں نے صرف 2 پراٹھے ہی بنانے تھے، اور اگر میں زیادہ بناتی تو پھر وہ بچ جانے تھے، تو اس وجہ سے پھر میں نے حساب سے ہی آلو بوائل کیے تھے، اور مکسچر پھر میں نے تھوڑا سا ہی بنایا تھا، زیادہ نہیں بنایا تھا، اور اس کے اندر میں نے پھر ایک انڈا بھی بوائل کر کے ڈال دیا تھا۔ پراٹھے ویسے یوزولی احمد بھی اتنا زیادہ کوئی شوق سے نہیں کھاتے، کبھی ان کا دل کرے تو کھا لیتے ہیں ناشتے میں۔ تو ویسے ہمارے گھر بہت کم پراٹھے بنتے ہیں۔ ہاں، پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے پراٹھوں کے بغیر جو ناشتہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ نان، چنے، پراٹھے، وہاں پہ جو ناشتے ہوتے ہیں مزے مزے کے پائے، وہ پھر یہاں پہ جب ہوتے ہیں نا پھر زیادہ یاد آتے ہیں۔ وہاں پہ نہیں آپ کو قدر ہوتی، وہاں نہیں ہم نے نہیں کھانا، میں نہیں کھاتی۔ یہاں پہ جب آتے ہو نا تو پھر آپ کو قدر آتی ہے اس چیز کی، پھر آپ کہتے ہو ہائے اللہ کھا ہی لیتے تو زیادہ اچھا تھا۔ آج کا ولاگ اتنا کوئی خاص لمبا نہیں میں نے بنایا کیونکہ احمد کی جو نائٹ ڈیوٹی ہے اس میں بہت آوازار ہو جاتی ہوں۔ میرا بالکل دل نہیں کرتا کچھ بھی کرنے کا کیونکہ میری نیند اتنی زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے نا کہ میں کیا بتاؤں۔ بس پھر آج میں بنا رہی تھی تو میں نے کہا چلے میں ساتھ ساتھ آپ لوگ کو دکھاتی بھی ہوں۔ جب مارننگ ہوتی ہے نا ان کی مارننگ ڈیوٹی، تب میں بڑی فریش ہوتی ہوں کیونکہ نیند پوری ہوتی ہے اور آپ کو نا آپ کی باڈی تھکن محسوس نہیں کر رہی ہوتی۔ تو یہ جب ان کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے نا تو مجھے ایسے لگتا ہے مجھے اتنی تھکاوٹ ہوئی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کیوں، حالانکہ کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا لیکن پھر بھی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے نا آپ کا سارا امیون سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ اور اتنا فون بھی یوز نہیں ہوتا کہ زیادہ فون یوز کر لو کہ جی کچھ ہے نہیں کرنے کو تو چلو ہم فون یوز کر لیتے ہیں۔ جب آپ کے پاس فری ٹائم ہونا تو تب آپ کا دل ہی نہیں کرتا فون یوز کرنے کا یا کچھ بھی اس طرح کی چیز دیکھنے کا کہ لیپ ٹاپ بندہ دیکھ لے، کچھ مل بھی نہیں رہا ہوتا اچھا۔ بس پھر یہاں پہ میں نے آٹا وغیرہ بھی گوندھ لیا تھا اور پیڑے بنانے شروع کر دیے تھے۔ پہلے مجھے لگا پیڑے نا زیادہ بڑے ہو گئے ہیں تو پھر میں نے تھوڑے سے چھوٹے کیے، چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنتے ہیں اس کے۔ یہاں پہ پتہ نہیں کیوں بہت بڑے لگ رہے ہیں لیکن چھوٹے سے بنائے تھے میں نے، چھوٹے چھوٹے۔ اور جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پوری دیکھا کریں۔ ہر ولاگ میں کہتی ہوں میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بناتی ہوں، میں 7 منٹس کی، 8 منٹس کی، اس طرح۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کچھ زیادہ کام ہو یا کچھ زیادہ ایکسٹرا چیز ہو تو پھر میں تھوڑی سی لمبی ویڈیو 10 منٹ یا 12 منٹ تک چلی جاتی ہے، تو اس لیے ویڈیو پوری دیکھا کریں اور لائک بھی کیا کریں، کمنٹ بھی کیا کریں۔ میں ساتھ ساتھ وائس اوور کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں اپنی کافی انجوائے کر رہی ہوں، جس نے پینی ہے آ جائے۔ جو مجھے دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا مجھے کافی بہت پسند ہے۔ اور اب باری تھی فلنگ کی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت تھوڑا سا اس کا جو مکسچر بنایا تھا صرف 2 پراٹھوں کے لیے، اور پھر بھی تھوڑا سا بچ گیا تھا، وہ پھر میں نے اب رکھ دیا تھا۔ میں نے کہا چلیں اب کسی اور چیز میں یوز ہو جائے گا یا چلو چھوٹا سا پراٹھا ہی ایک بن جائے گا۔ کس کس کو اچھے والے پراٹھے بنانے آتے ہیں مجھے کمنٹس میں بتائے۔ اچھا ویسے کسی چیز کی دل سے طلب کی جائے نا کہ مجھے وہ چاہیے ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے دل سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ چاہیے، تو اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو ضرور دیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، لیکن جو اس چیز کا صحیح وقت ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی ٹائم پہ وہ چیز آپ کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہمیشہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے وہ چاہیے ہی چاہیے، ہمیشہ اس چیز کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے ملے، اگر وہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو مجھے نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتے ہیں اس چیز کے بارے میں یا اس انسان کے بارے میں کہ اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہے تو آپ کو ضرور مل کے رہتا ہے۔ اگر وہ ہمیں نہیں ملتا تو ہمیں اس وقت تو بہت غصہ آتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد ہمیں فیل ہوتا ہے یا ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بہتر کیا ہے ہمارے لیے، ہمیں ہمیشہ اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ہم نے تو اپنے 100 پلان کیے ہوتے ہیں لیکن وہ تو بیسٹ پلانر ہے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ان کو زیادہ پتہ ہے، ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے ہم لوگوں سے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہمیں کیا چیز کس وقت چاہیے، اور بے شک ہمیں انہی سے مانگنا چاہیے۔ اور اللہ پاک تو کہتے ہیں کہ مجھ سے دعا کرو، میرے آگے گڑ گڑاؤ تو وہ تو ضرور دے گا آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے، لیکن وہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا چیز کس وقت بہتر ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے بہتر کیا ہمارے لیے، ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی بہتری ہو، اور ہمیں مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے کیوں نہیں نوازا۔
مایوسی گناہ ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو، ہمیشہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں بھی رکھا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ۔ لیکن آج کل کے لوگ گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہی کہ آپ نے ہمارے ساتھ ایسا ہی کیوں کیا، ہم ہی کیوں۔ آتا ہے ایک منٹ کے لیے یہ بھی آتا ہے ذہن میں کہ اللہ پاک ہم ہی کیوں، لیکن اللہ پاک آزمائش میں بھی انہی کو ڈالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ تو اس لیے ان آزمائشوں میں پورا اترنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی کیوں چوز کیا، اور ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ پاک آپ نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہے اور آپ نے ہی نکالنا ہے ہمیں۔ اور بس باتیں کرتے کرتے میرا پراٹھا بھی ہو گیا ہے ریڈی۔ اب اس کو ڈالتے ہیں توے کے اوپر۔ اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو بیلا نہیں ہے بالکل بھی جب میں نے فل کر دیا نا اس کو، کیونکہ پھر یہ نا سائڈوں سے پھٹ جاتا ہے اور پھر اس میں سے نا جو مکسچر ہے وہ باہر نکل آتا ہے۔ پہلے بیلا کرتی تھی میں، لیکن اب نہیں کرتی۔ اب میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہاتھ سے ہی جو پراٹھا ہے یہ اس طرح فلنگ والا اس کو بڑا کروں۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے لگایا تھا دیسی گھی، اور اتنا مزے کا کرسپی پراٹھا تیار ہو گیا تھا نا۔ اور میں بہت کم گھی یوز کرتی ہوں پراٹھوں وغیرہ پہ، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، بالکل ہلکا سا میں جو ہے وہ لگاتی ہوں اپنے پراٹھے پہ خاص طور پہ، یا اپنی روٹی وغیرہ پہ نا بہت کم دیسی گھی اگر لگانا ہو۔ بس یہ آج کے لیے اتنا ہی، اور اپنا خیال رکھیے گا، اور جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ، آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو فار واچنگ۔